عبداللہ بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں, بہت انتظار کرایا آپ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ آپ کو عزت دے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی. وہ پچھلے والا مولوی مولوی صاحب نے دماغ خراب کر دیا سرکار, کیا بتائیں آپ کو. بہرحال انہوں نے جو ہے سر, میں یوں تو گالی دیتا نہیں ہوں, پر آج جو ہے یعنی گالی بہت دینی پڑی, تو اس لیے کہ سرکار اس نے مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی توہین کی, جناب سیدہ کی عصمت پہ اس نے توہین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی, اور توہین کی بھرمار کر دی اس نے. ایسے بغیرتوں پہ جتنی لعنت کی جائے کم ہے, اور میں اپنے طرف سے ایسے مولویوں پہ لعنت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ بریلوی جو ادعا کرتے ہیں, ہم یعنی بریلوی اپنے علاوہ ہر کسی کو گستاخ رسول مانتے ہیں, تو آج یہ پورے عالم کے سامنے پروف ہو گیا کہ گستاخ رسول ہے کون واقعا. ٹھیک ہے سرکار. تو سر ایک جملہ میں اپنے طرف سے بھی کہنا چاہوں گا, پھر میرا بس چھوٹا سا کوسچن ہے, اور میرا اعلان تشیع میں انشاءاللہ آج کرنا چاہتا ہوں. سر ان اجد ہائی الرجل ساقتلو انشاءاللہ, ان اجد هذا المولوی ساقتلو انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی, اللہ اس کو انشاءاللہ ہدایت کرے. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مولوی کی ہدایت کرے. اللہ آپ کو سلامتی. سر جیسے کہ قنوت میں اپنے یہاں ہے کہ قنوت اور تشہد میں کوئی چیز معین نہیں ہے. اگر یہ یعنی معین ہوتی تو انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یا الکافی میں نے حدیث پڑھی, تو کیا یعنی قنوت میں ایسے کہا جا سکتا ہے کہ یا علی یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین, تو مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کر سکتے ہیں قنوت؟ یا پھر میں آپ سے سنا تھا کہ سجود میں جو ہے وہ یعنی جیسے کہ یا محمد یا علی یا محمد, ٹھیک ہے, جیسے سجدہ سہو میں کہتے ہیں, تو سجدے میں بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس میں کوئی یعنی پرابلم؟ وہ حدیث میں ہے نا, کہ حدیث میں کہہ سکتے ہیں, حدیث میں روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں, سجدہ اللہ کے لیے کریں گے, لیکن پیغمبر کو سجدے کی حالت میں ائمہ علیہ السلام کو پکارنے کی جواز ہے. جی, تو سجدے میں جو ہے, اور سجدے میں اور قنوت میں یا علی یا ابو الحسن کہہ سکتے ہیں نا؟ جی. اچھا, اب میں نے ایک غلطی کیا ہے. اس نے کہا تھا, اس مولوی نے کہا تھا کہ کافی میں موجود ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو جلا سکتے ہیں, ورق کو جلا سکتے ہیں. کافی میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جلا نہیں سکتے. ایک منٹ میں وہ کتاب لے کے ہوں, مولوی نے مجھے کنفیوز کیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. ایک منٹ, میں تصحیح کرتا ہوں اپنے آپ کی, میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں, میرے سے ایک جملہ میں نے غلط بولا تھا اس وقت. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جلد ثانی, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, صفحہ نمبر 673 ہے. باب النہی عن احراق القراطیس المکتوبہ, جن کاغذوں پہ چیزیں لکھی ہیں ان کو نہیں چلا سکتے. اچھا, یہاں پہ یہ ہے میرے بھائی, سألت عن القراطیس تجمع عن القراطیس تجتمع هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذکر اللہ. کاغذ ہم جمع کرتے ہیں, اس میں ذکر اللہ لکھا ہوتا ہے, اللہ کا ذکر لکھا ہوتا ہے, ہم اس کو جلا سکتے ہیں؟ فرمایا لا تغسل بالماء اولا قبل, فرمایا کہ نہیں, پہلے اس کو پانی سے دھو لو پھر اس کو جلا دو. اچھا, لا تحرق القراطیس ولكن امحوها وحرقوها, قراطیس کو کاغذ پاروں پہ جن پہ اللہ کا نام لکھا ہے ان کو جلانا نہیں, پہلے ان کو مٹا دو, پھر جلا دو. اچھا, سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الاسم من اسماء الله يمحوه الرجل بالتفل, قال امحوه باطهر ما تجدون. اللہ تعالیٰ کے اسم کو کوئی شخص اپنے لعاب دہن سے مٹانا چاہتا ہے, فرمایا نہیں, جو بہترین پاک ترین چیز ہے اس سے مٹایا کرو, اس کو ڈیلیٹ کرو, اریز کرو, مٹا دو. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امحو کتاب اللہ تعالی وذکرہ بأطہر ما تجدون ونہا ان یحرق کتاب اللہ ونہا ان یمحى بالاقلام. فرمایا کتاب اللہ کو, اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید ہے, اس کو پاک ترین چیز کے ساتھ کیا کرو, مٹایا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قرآن کو جلایا جائے, اور منع کیا ہے کہ اس کو پین کے ساتھ مثلا اس کو سیاہی لگا کے اس پہ سیاہی لگائے, اس کو اس طرح سے مٹا دیں, وہ بھی منع. اگلا جو حدیث ہے عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام فی الظہور التي فيها ذکر اللہ عز وجل قال اغسلها, جو چمڑے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم لکھا ہے, فرمایا کہ اس کو مٹایا کرو, اس کو مٹا دو. تو یہ ہے کہ میں نے غلط بولا تھا اس وقت, میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. جن لوگوں نے میری بات سنی ہے پلیز اس کو آپ تصحیح کریں کہ ورق پاروں پہ جن پہ اللہ کا نام لکھا ہے اس کو جلا نہیں سکتے. اس کو کیا کرنا ہے, اس کو واش کرنا ہے, واشنگ مشین میں ڈال دو, اگر زیادہ ہے, کم ہے تو پانی سے ملا دو, ٹھیک ہے, پانی لگا کے واشنگ مشین میں, اگر صاف پانی جاتا ہے, اگر زیادہ ہے مثلا اس کو دوسرے ہاتھ سے کرنا حرج ہو جاتا ہے, واشنگ مشین میں ڈالنا چاہیے, پھر اس کو جلا دینا, یا مثلا ہاتھ سے دھو لو, کوئی پاک پانی ڈال کے اس کو دھو لینا چاہیے, ٹھیک ہے, جلانا نہیں ہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. میں اس سے کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ وہ مولوی جو تھا اس وقت اس کے ساتھ گفتگو میں مجھ سے غلطی ہو گئی. میں آپ سب سے بڑی بہت معذرت چاہتا ہوں. جی سر بولیں.
کچھ پوچھ رہے تھے جی سر. اچھا ہاں تو یہ جو ہے نا تو اب اس مولوی نے جو گستاخیاں کی ہیں ٹھیک ہے تمہارے کتاب میں لکھا ہے تمہارے کتاب میں لکھا ہے او بھائی تمہارے کتاب میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ چھت پہ چڑھ کے یا پھر اس کا بیٹا عبداللہ جو ہے چھت پہ چڑھ کے رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے بیت الخلاء کر رہے ہیں. ایسی بھی تو روایتیں ان کی کتاب میں. تو یہ کسی نظر سے گستاخی نہیں ہوتی ہے؟ وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ اکثر جو چیزیں نسبت دے رہا تھا ہماری کتابوں سے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا. اور جب حدیث ہم کہتے ہیں پڑھو حدیث پڑھتا تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو وہ کہتا تھا. مثلا اس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے عورت کے ساتھ فلان کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا. اس نے بار بار کہا تھا حدیث میں وہ نہیں تھا. اسی طرح اس نے نسبت دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کبر ہے وہ نہیں تھا حدیث میں. حضرت یوسف علیہ وہ کہہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بے احترامی کی بے ادبی کیا اپنے والد وہ نہیں تھا اس میں ٹھیک ہے نا. وہ جو چیزیں نسبت دے رہا تھا ہماری کتب میں وہ جھوٹ کہہ رہا تھا. یعنی حدیث میں کچھ اور لفظ ہے وہ اس کو توڑ کے اس کو تحریف کر کے کچھ اور بنا لیتا تھا. جی سر میرا لاسٹ سوال ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں اپنے تشیع ہونے کا اعلان کروں گا آپ کے چینل پہ. جی سر. اور لاسٹ کوسچن از ہمارے ایک بھائی ہیں شیعہ بھائی ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ سر اللہ یاری صاحب نے جو جنی والا واقعہ سنایا جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے وہ میری عقل تسلیم نہیں کرتی ٹھیک ہے. اور تو میں نے ایک اور مقتل میں بھی سنا تھا یعنی کسی مولوی سے جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے کہ شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا واقعہ کربلا میں اپنے خیمے کے اندر بیٹھی گریا کر رہی تھی. تو حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پوچھے شہزادی آپ رو کیوں رہی. تو انہوں نے فرمایا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا یا کوئی اولاد ہوتی تو شاید میں امام مظلوم علیہ السلام پہ قربان کر دیتی. تو حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہیں مجھے اپنے طرف سے قربان کر. تو میں نے اس طریقے سے پروف کیا کہ عمر بن خطاب ملعون ابن ملعون کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. دوسری روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بناتنا لی بنینا و بنینا لی بناتنا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہے. وہ بھی تب جب حضرت جعفر طیار اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھ کے انہوں نے فرمایا. بعد میں چل کے مولا امیر المؤمنین کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ ان کا اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ صلوات اللہ علیہ ان کا نکاح ہوا اور جناب ام کلثوم جو ہے ان کا نکاح نہیں ہوا. یعنی جتنے امام تھے انہوں نے اپنی بیٹیاں غیر سادات کو نہیں دی. لیکن میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ سادات اور غیر سادات کا نکاح حرام ہے لیکن اماموں نے اپنی بیٹیاں نہیں دی غیر سادات کو. تو اس طریقے سے میں پروف کرتا ہوں. تو اس پہ کوئی یعنی آپ روشنی ڈالیں. تو دیکھیں بھائی وہ جو جنی والا حدیث ہے وہ حدیث ہے وہ جن حق ہے. پورے قرآن میں کئی مقامات پر جن کا ذکر ہے اور جن حقیقت ہے اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں نظر نہیں آتا کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا تو وہ اس کی حماقت ہے اس کی جہل ہے ٹھیک ہے نا. وہ تو قرآن کے سورہ ہے پورا قرآن میں متعدد بار مذکور ہے احادیث میں بہت مذکور ہے. جن کے مختلف اقسام ہیں جن میں مومن بھی ہے کافر بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات تھے اور خدمت کرتے تھے ان کے شیاطین تھے ان کے لشکر میں. کافر جو جن ہوتے ہیں وہ بھی ان سے خدمت کراتے تھے. تو اس کو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے آنکھوں سے اب فرشتے کو بھی نہ مان لو. وہ اگر یہ بات ہے کہ اگر جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو نہیں مانتے تو فرشتہ جبرائیل میکائیل نبوت یہ سب ان کا انکار کر دینا تو یہ ایک باطل بات ہے کہ ان کو نہیں مانتے. جب حدیث موجود ہے امام علیہ السلام سے تو اس پہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو انشاءاللہ میں جو ہے آج آپ کے چینل پہ الحمدللہ رب العالمین میں آفیشیل طور پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے مرضی سے اور کسی کے یعنی بلا بہکاوے میں آ کر اپنے تحقیق سے الحمدللہ مذہب حقہ مذہب آل محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان علیا امیر المؤمنین ولی اللہ واشہد ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ واشہد ان علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر صلوات الله عليهم حجج الله وهم أئمتي وساداتي وقاداتي أتولى ومن كل أعداء أتبرأ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين وأكفر بالجبت والطاغوت. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت کرنے کی توفیق دے کہ انشاءاللہ آپ آل محمد علیہ السلام کی نصرت کریں اور خدمت کریں. بہت مہربانی بھائی صاحب. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف اہل البیت علیہم السلام. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. خدا حافظ میرے بھائی.
اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اسوہ بنا دے کہ آپ کے نقش قدم پر دوسرے نوجوان بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مذہب حق قبول کریں اور راہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ آ جائیں۔